الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. یہ آج خاص طور پر خاتون جنت شہزادی کونین ملکۃ الفردوس سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم وصال پر مختصر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں آپ تمام کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی اور حضور علیہ السلام کو سب سے پیاری شہزادی، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوتا ہے. اب ہم مختصر سیدہ کائنات کی سیرت کے حوالے سے آپ کی ولادت جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو ہوئی اور نبوت کا پہلا سال تھا. اس سال آپ کی ولادت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کے گھرانے میں سیدہ کائنات کی ولادت یہ خوشیوں کا ذریعہ بنی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے کائنات کی سب سے عظیم خاتون، جس کو سیدۃ النساء العالمین حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ خاتون اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئی. سیدہ کائنات کا جب وقت ولادت رہا تو اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ جتنا وقت سیدہ کائنات آپ کے بطن مبارک میں جلوہ فرما رہی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے کہ 9 مہینے تک مسلسل بطن مبارک سے جنت کی خوشبو آپ کو آیا کرتی تھی. یہی وجہ تھی کہ امام الانبیاء مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سونگا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ اپنی شہزادی کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اب حضرت رسول کریم علیہ السلام نے سیدہ کائنات کا نام فاطمہ رکھا، اور جب پوچھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اور اس سے محبت کرنے والوں پر جہنم کو حرام کر دیا گیا. اب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، آپ کا ایک نام زہرا بھی ہے. زہرا کہتے ہیں کہ کلی کو، اور آپ جنت کی کلی ہے اور آپ میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب بے انتہا نظر آتے ہیں. وقت ولادت ہی سے ایسے آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا، اور آپ کی ولادت کے وقت حوروں کا حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آنا، مبارکبادیاں دینا، اور سیدہ کائنات جب پیدا ہوئی، جب دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو حضور علیہ السلام آپ کے پاس جب تشریف لے آئے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مسکراتے ہوئے عظیم بچی کو عظیم باپ کی گود میں دے دیا. حضور علیہ السلام نے صاحبزادی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، اے خدیجہ، تیری یہ بچی دنیا کی بزرگ عورتوں میں سے ہے. اور حضور علیہ السلام نے باپ نے بیٹی کے چہرے پر اور بیٹی نے باپ کے رخ انور پر نگاہ جمع رکھی ہے. باپ بیٹی کے لبوں پر مسکراہٹ
کھیل رہی ہے، دونوں عالم میں مسرت کی مسرت ہے، کیف ہی کیف ہے، سرور ہی سرور ہے، حجرائے حضرت خدیجہ مثل جنت زار ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہے، مطلع انوار ہے، مخزن انوار و رحمت منبع برکات ہے، ہو رہی ہر سو مسلسل نور کی برسات ہے، آ چکی ہے رحمت رب دو عالم جوش میں، آ چکی ہے رحمت رب دو عالم جوش میں، نور کا ٹکڑا ہے صائم نور کی آغوش میں۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مخدومہ کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ الغرض سیدہ کائنات کا بچپنا جب گزرا تو اس وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی، اعلان نبوت کے 1 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور وہ زمانہ ایسا تھا جب اسلام نیا شروعات تھی اسلام کی، اور تبلیغ دین اعلانیہ طور پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت کے جو حالات رہے گئے، پھر چند سال گزرنے کے بعد، چند دن گزرنے کے بعد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا اعلان نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ دین کھل کر کرنے کا جب حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا، تو اس وقت رسول اللہ کے ساتھ چند لوگ دائرہ اسلام میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر داخل ہوئے تھے، جن میں غلام تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، حضرت بلال حبشی تھے، اور آپ کے والد یاسر تھے حضرت عمار بن یاسر کے، اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ تھی۔ حضرت بلال حبشی پر آپ جو غلام تھے تو ان پر حضرت بلال حبشی کا جس کے پاس آپ غلام تھے، اس کا حضرت بلال حبشی کا آقا ان پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال چند گنتی کے لوگ جن کو بآسانی گنا جاتا، اتنے لوگ رسول اللہ کے ساتھ ابتدائی زمانے میں شامل رہے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے تبلیغ اعلانیہ طور پر شروع کی تو پھر مشرکین نے رسول اللہ پر بڑی سختیاں کی، اور حضور علیہ السلام کو الیاذ باللہ رسول اللہ کو ڈراتے، رسول کریم علیہ السلام پر بے جا ظلم کرنے کی کوششیں کرتے، اور حضور کے اسلام کو ماننے والوں پر، دین کو ماننے والوں پر سختیاں کرنا شروع کرتے۔ حضرت ابو طالب کے سوائے آپ کے ساتھ اس وقت کوئی نہ تھا۔ یہ شروع کا زمانہ تھا، اس زمانے میں سیدہ کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے اپنے والد بزرگوار کا ہر موڑ پر ساتھ دیا، اور آپ کے ساتھ رہتی، اور حضور علیہ السلام کو تسلیاں دیا کرتی۔ حضور علیہ السلام جب حرم پاک میں مسجد الحرام میں سجدے کی حالت میں تھے تو ابو جہل نے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی جب اوجڑی ڈالی، جب سیدہ کائنات کے پاس یہ خبر پہنچی تو سیدہ کائنات ننھے سے وقت میں، جب بچپنے کا وقت تھا، آپ دوڑی ہوئی آتی اور اپنے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اپنے بابا کی پشت کے بوجھ کو ہٹانے کی کوششیں کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ ہمیشہ ہر قدم پر آپ ساتھ رہتی، اور یہ رسول اللہ کی بڑی چہیتی شہزادی، اور رسول اللہ بے انتہا سیدہ کائنات سے محبت فرماتے، اور اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ آپ سب سے چھوٹی شہزادی، اور سیدہ کائنات نے اپنے بابا جان سے بے انتہا محبت فرمائی۔ اور محبت کے انداز تو آپ حضرات بارہا سنتے گئے کہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ حضور سیدہ کائنات سے اتنی محبت فرماتے کہ جب سیدہ پاک حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے، اور یا ام ابیہا کہہ کر پکارا کرتے۔ اور سیدہ کائنات سے اتنی محبت کہ آپ سیدہ کائنات کے بچوں سے، حضرات حسنین کریمین سے بھی بے انتہا محبت فرمایا کرتے، اور سیدہ کائنات سے محبت بھی فرماتے، اور حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدہ کائنات کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی معلمہ تھی، اور آپ نے تربیت سیکھی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، 5 سال کی غالباً آپ کی عمر رہی ہوگی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے خاندان میں کسی کے پاس کچھ تقریب تھی، اور اس تقریب میں جانے کے لیے جیسے ہمارے پاس ماحول ہوتا ہے کہ بچوں کو نئے کپڑے دلائے جاتے گئے، ان کے لیے کچھ زیورات بنائے جاتے گئے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی شہزادی کے لیے کچھ 2 نئے جوڑے بناؤں اور کچھ زیورات ان کے لیے بناؤں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سیدہ کائنات کے لیے 2 لباس بنائے، اور آپ کے لیے چاندی کے کچھ زیورات بنائے، اور جب وہ اس دعوت کی شرکت کا وقت آیا تو آپ نے سیدہ کائنات کے پاس جب یہ چیزیں پیش کی تو سیدہ پاک 5 سال کی عمر مبارک ہے، اس وقت کیا پتہ ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن سیدہ پاک کا فخر ہے
اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے، اور دنیا سے یہ بے رغبتی ہے، دنیا کو نہ چاہنے کا یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ کیسی دنیا سے بیزار اور خدا تعالیٰ کی طرف اور اپنے بابا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو کتنا اپنے اندر اپناتی ہے۔ دیکھیے کہ جب پیش کیے گیا وہ لباس اور وہ زیورات تو سیدہ کائنات نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ امی جان مجھے یہ زیورات اور یہ لباس پسند نہیں ہے، میں اس کو اپنانا نہیں چاہتی، بلکہ میں سادہ لباس میں اس دعوت میں شرکت کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سیدہ کائنات بالکل 5 سال کی عمر ہے، اور کردار دیکھیے آپ کہ آج کی عورتیں، آج کی بچیاں ہمارے پاس ہوش سنبھالنے کے بعد اور جب تھوڑی سی وہ بڑی ہوتی ہے، بلوغیت کو پہنچتی ہے، یا اس سے پہلے ہی وہ بچیوں کے اندر ہوش ہی آ جاتا ہے کہ زیورات اچھے پہننا ہے، سونا پہننا ہے، چاندی پہننا ہے، دنیا کی تڑپ میں ہمارے پاس عورتیں رہتی ہے، اور جب تھوڑی اور بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضد کرتی ہے، اور عورتیں ہمارے پاس اس طریقے کی۔ لیکن سیدہ پاک جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے جس کو رول ماڈل بنایا اور جس کے کردار پر عمل کر کے کردار کو پڑھ کر پاکیزہ عورت بن سکتی ہے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار میں بچپن کا یہ ہے، تو پھر آگے آپ کی زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہوں گے۔ الغرض یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ہر حصے کو پڑھ کر اور ان کے واقعات کو پڑھ کر، کتابوں میں جتنے بزرگوں نے ہمارے لکھا گئے، احادیث میں پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ سیدہ کائنات کی عمر مبارک بہت زیادہ رہی ہوگی، لیکن سیدہ پاک کی عمر مبارک روایتوں کے مطابق 19 سال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیات عطا فرمائی تھی۔ اتنی 19 سال کی سیدہ کائنات کی پوری عمر مبارک رہی، اور اس میں واقعات اتنے کہ اب بیان کرنے پر، پڑھنے پر، سننے پر یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، زیادہ ہی کا تصور جاتا ہے۔ الغرض حاضرین محترم اور ناظرین محترم، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی گزاری، یہ 5 سال کی زندگی کا واقعہ رہا۔ پھر اس کے بعد آپ کی زندگی بڑھتی گئی، آپ حضور کے ساتھ ہر وقت، ہر حضور علیہ السلام کی تکلیف میں، رنج میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل رہا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ایسے مصیبتیں آئیں اور تکلیفیں آئی، رنج آئے، علم آئے، آپ نے ان ساری مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت فرمایا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے سیدہ کائنات کا نکاح حضور علیہ السلام نے 15 سال کی عمر میں فرمایا۔ 15 سال کی عمر میں حضرت مولا کائنات سے آپ کا نکاح ہوا، جبکہ مولا علی شیر خدا کی عمر مبارک اس وقت 21 سال کی تھی۔ اس وقت آپ نے نکاح فرمایا۔ اب حضرت مولا کائنات سے جب نکاح ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی اور سب سے پیاری شہزادی کا جب نکاح ہوا تو جہیز میں مختصر چیزیں، چند چادریں اور بالکل مختصر حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو عطا فرمایا۔ وہ اس کے ساتھ آپ نے نکاح مولا کائنات کے ساتھ فرمایا۔ جب وقت نکاح آیا تو خطبہ نکاح پڑھا گیا، اور جب وقت رخصتی آیا تو حضور علیہ السلام نے امہات المومنین کے ساتھ اور اپنے سیدہ کائنات کی بہنوں کے ساتھ جب رخصتی فرمائی تو مولا کائنات کے گھر تک خود حضور تشریف لے گئے۔ آپ اپنی شہزادی سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، خود آپ مولا کائنات کے گھر تک تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد حجرے میں آپ جا کر مولا کائنات اور سیدہ کائنات کو اپنے پاس بٹھا کر مولا کائنات کا ہاتھ سیدہ کائنات کے ہاتھ میں دے کر حضور علیہ السلام نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، میں نے آج تمہارا نکاح اس کائنات کے ایک عظیم شخص کے ساتھ کیا ہے، اور بنو ہاشم کے ایک عظیم شخص کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر سیدہ کائنات کا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ میں دے کر مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ اے علی، میں نے آج تمہیں اپنا جگر کا ٹکڑا دیا ہے اور سب سے عظیم خاتون کے ساتھ تمہارا نکاح فرمایا گیا۔
اس کا خیال رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصتی فرمائی، پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی ازواجی زندگی کا آغاز ہوتا گئے، اور وہ بھی ہمارے پاس نمایاں گئے کہ ایسی زندگی آپ دونوں نے گزاری گئے کہ کائنات میں ویسی ہمیں دوسری مثال نظر نہیں آتی۔ اور سیدہ کائنات کی اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ بحیثیت بیٹی ان کے جیسی کوئی بیٹی نظر نہیں آتی، اور بحیثیت بیوی اس کردار والی بیوی، وہ اخلاق ویسی بیوی کوئی اور اس کردار کے ساتھ اس رشتے کو اس اپنائیت کے ساتھ کسی اور نے ادا کیا ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پھر آپ جب ماں بنی تو پھر ایسی تربیت کی کہ آپ کی تربیت کا نمونہ کربلا کی ریگزار پر دیکھا گیا۔ حضرت امام حسن کی صورت میں، حضرت سیدہ زینب کی صورت میں کائنات نے دیکھا تو آپ کی تربیت، آپ بحیثیت ماں بھی اپنی شان میں یکتا اور یگانہ اپنی شان رکھتی ہے۔ سیدہ کائنات شہزادی رسول کیوں بے مثال بے مثل نہ ہو، جس نے تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پائی ہے، اور جو عکس مصطفیٰ ہے، چلنے میں، بولنے میں، چال ڈھال میں، شکل و صورت میں جو حضور علیہ السلام کے مشابہ ہو، ان کی تربیت کا کیا کہنا۔ الغرض حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کی شہزادی کا نکاح ہوا، پھر ازواج زندگی کا آغاز ہوا۔ کچھ ہی سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں سے نوازا، بیٹیوں سے نوازا۔ پھر اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو سیدہ کائنات کی ایک لوتی بیٹی تھی جو حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت دنیا میں موجود تھی۔ حضور کی باقی شہزادیاں حضور سے قبل ہی اس دنیا سے پردہ فرما چکی، اور سیدہ کائنات نے اپنے بابا کی جدائی کے غم کو برداشت کیا، سہا۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو سہارا تھا، جو حضور سے محبت تھی، جو حضور سے وابستگی تھی، جو حضور کے ساتھ سیدہ پاک کی انسیت تھی، حضور علیہ السلام کی جدائی کے بعد سیدہ کائنات زار و قطار رویا کرتی۔ زار و قطار آپ اس شدید غم میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے آپ نہ کھانا کھاتی، نہ دستر پر بیٹھتی، بس بچوں کی بھوک کو دیکھ کر ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دستر پر شامل ہوا کرتی، اور سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کو یاد کرتی رہتی، حضور علیہ السلام کے ساتھ استغاثے کرتی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی۔ سیدہ پاک رسول کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوتی، حضور علیہ السلام کو یاد کرنا، زار و قطار رونا، یہ سیدہ پاک کی زندگی کا معمول بن گیا۔ ایک ایک دن ایسے تھا جیسے صدیوں کے برابر ہو۔ سیدہ کائنات پر اتنے غم کے بادل چھا گئے، حضور علیہ السلام کی جدائی سیدہ کائنات سے برداشت نہ ہوئی۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا چونکہ اپنے والد سے بے انتہا محبت کرنے والی شہزادی، جب والد کی جدائی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کیسے اس غم کو برداشت کرتے ہیں۔ سیدہ پاک تو انتہا درجے کی اپنے بابا جان سے محبت کرنے والی، جب حضور کا وصال ہوا تو اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، اس صدمے کو سہ نہ سکی۔ حضور علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے آپ کی قبر انور پر حاضر ہو کر زار و قطار رونا، یہ سیدہ کائنات کی زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ الغرض ناظرین محترم، پھر جیسے دن گزرتے گئے، یاد بڑھتی گئی، حضور علیہ السلام کو یاد کرتے رہی، اور مولا کائنات آپ کو دلاسے دیتے رہے، لیکن سیدہ کائنات اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی۔ حضور علیہ السلام کی یاد اتنی دل میں بڑھ چکی تھی، ایک تو والدہ بھی موجود نہیں ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا، اب حضور علیہ السلام کا بھی وصال ہوا، تو اب سیدہ کائنات کا یہ غم بڑھتا گیا، انتہائی بڑھتا۔ آپ کی یہی آرزو تھی کہ کب میرے بابا جان سے ملاقات ہو، کب بابا جان کا دیدار ہو، کب میں ان کے پاس جاؤں، کب میں ان سے ملاقات کروں، یہی تمنا میں آپ دن و رات گزارا کرتے۔ حاضرین محترم، یہ ایک دردناک وقت رہا کہ جس کو پڑھ کر آنکھ سے آنسو نکل جاتے گئے۔ سیدہ پاک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں وہ وقت آیا کہ آپ نے حضور سے جدائی اختیار کی، اور جب آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھا جاتا ہے تو کوئی دن ایسا نہ ہوتا جس دن بابا جان سے ملاقات نہ فرماتی، اور حضور بھی سیدہ کائنات کو دیکھے بنا، سیدہ کائنات سے ملاقات کیے بنا حضور بڑے بے چین و بے قرار
رہا کرتے تھے۔ حضور کو قرار تبھی آتا جب اپنی شہزادی کا دیدار فرماتے۔ سیدہ پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے اپنے والد محترم کی جدائی کا غم کو برداشت کیا، اور اتنا غم بڑھ گیا کہ آپ یہی تمنا رکھتی کہ کب حضور علیہ السلام سے بابا جان سے ملاقات ہو۔ الغرض حاضرین محترم، جب رمضان المبارک آیا 11 ہجری کا، تو رمضان جیسے ہی شروع ہوا تو سیدہ کائنات کی طبیعت میں بحالی آئی، اور آپ جو کہ گھر کے کام وغیرہ سے آپ کام وغیرہ کر نہیں رہی تھی، حضرت اسماء بنت امیس آپ کے ساتھ شامل تھی۔ وہ دیکھتی ہے کہ اچانک سیدہ کائنات ایک دن اٹھتی ہے اور کھانا بھی بناتی ہے اور ساتھ میں کپڑے بھی دھو رہی ہے۔ حضرت حسنین کریمین کے بڑے خوشی کی آپ کے چہرے پر ایک لہر نظر آئی۔ جب مولا کائنات گھر آئے تو دیکھا اور خوش ہو گئے سیدہ کائنات کو خوش دیکھ کر، اور پوچھا کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے۔ جب مولا کائنات نے اصرار کیا تو سیدہ پاک طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں نے رات میں خواب میں اپنے بابا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ بابا جان تشریف لائے تھے اور بابا جان کسی کا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے گے؟ تو بابا جان نے کہا کہ ہم اب جو جدائی کا یہ غم تھا، یہ غم ختم ہونے کو ہے فاطمہ، تو آپ میرے پاس تشریف لانے والی ہو، اور اب ہماری جدائی یہ ختم ہونے والی ہے، اب ہم ملاقات کرنے والے گئے۔ جب یہ خوشخبری مجھے سنائی تو میں بہت خوش ہوئی، اور میں نے اٹھ کر کھانا بنایا اپنے بچوں کے لیے اور کھانا بھی بنایا، ان کے کپڑے بھی دھوئے، اور سیدہ کائنات عرض کرتی ہے کہ آج رات یا کل صبح میرا وصال ہوگا اور میں تم سے جدا ہوگی، کل تم جنازے میں تدفین میں مصروف رہو گے، کھانا بنانے کا وقت نہ ہوگا، میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، ان کے لیے میں نے آج ہی کھانے کا انتظام فرمایا، اور ان کے کپڑے میں دھو کر جا رہی ہوں، وہ اس لیے کہ پتہ نہیں ان یتیموں کا کون اب پوچھنے والا ہوگا، ان یتیموں کو کون دیکھنے والا ہوگا۔ الغرض جب مولا کائنات نے گفتگو سنی تو مولا علی شیر خدا رونے لگے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اے علی، اب میرا آخری وقت ہے، اس وقت آپ میرا سہارا بنے رہیے، میرے پاس بیٹھے رہیے، میرے پاس سے کہیں جائیے نہیں، آپ میرے پاس بیٹھ جائیے۔ سیدہ کائنات کے پاس مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بیٹھتے گئے۔ سیدہ کائنات مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، مولا علی المرتضیٰ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے مبارکہ کو دیکھ رہے گئے، اور دو عظیم کائنات کی شخصیتیں ایک جگہ جمع ہو کر ایک جگہ اپنے چہروں کی زیارتیں کر رہی ہے۔ مولا کائنات رو رہے گئے، مولا کائنات کی آنکھ سے آنسو نکل رہے گئے۔ مولا علی شیر خدا سے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا اے علی، یہ تعزیت کا وقت نہیں ہے، یہ وصیت کا وقت ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے سیدہ کائنات نے جب یہ کہا تو مولا علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں پوری توجہ کے ساتھ تمہاری وصیتیں سننے کے لیے تیار ہوں، آپ وصیت فرمائیے۔ تو مولا کائنات سے سیدہ پاک نے 4 وصیتیں فرمائی، اور پہلی وصیت یہ فرمایا کہ اے علی، اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا آپ پر میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے۔ جب آپ نے یہ سنا تو مولا کائنات روتے ہوئے عرض کرنے لگے، سیدہ کائنات کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے فاطمہ، آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، آپ میری خوشیوں کا، میری راحتوں کا سبب بنی ہے۔ یہ گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ نے دوسری وصیت یہ فرمائی کہ میرے بعد میری بچوں کا، میری اولاد کا خیال رکھنا اور ان کی نگہبانی کرنا، اور تیسری وصیت یہ فرمائی کہ میرے جنازے کو آپ رات کے حصے میں میرا جنازہ اٹھانا، کیونکہ میری زندگی میں کسی نے میری طرف، میں نے اتنی حیا کی ہے، کسی نے مجھے دیکھا نہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ مجھے بھول نہ جانا اور میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور دعائے خیر فرمانا۔ یہ 4 وصیتیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات سے ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پاس اپنی آرزویں پیش کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری طرف سے آپ کی خدمت میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس کی معافی
مانگتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے والد محترم سلطان الانبیاء سلطان مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو جب میرا سلام بسط احترام میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں میری کوئی شکایت نہ کرنا۔ یہ آرزوئے مولا کائنات نے سیدہ کائنات سے فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرات حسنین کریمین کو حکم دیا کہ آپ اپنے نانا محترم کی بارگاہ اقدس میں قبر مبارک پر جائے اور حاضری پیش کر آئے۔ جب حضرات حسنین کریمین جاتے گئے تو وہاں پر جانے کے بعد حضرات حسنین کریمین کچھ ہی لمحوں کے بعد پلٹ کر آتے گئے اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی امی جان کا آخری دیدار کرنے دے دیا جائے۔ مولا کائنات فوراً دروازے پر پہنچتے گئے اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہاری والدہ محترمہ کا یہ آخری وقت ہے؟ تو حضرات حسنین کریمین نے فرمایا کہ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ابراہیم خلیل اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فاطمہ کے یتیم آ رہے ہیں، فاطمہ کے یتیم آ گئے ہیں۔ تو جب یہ سنا تو ہمارے نانا محترم نے بھی یہ فرمایا کہ اے بیٹو اپنی ماں کا دیدار آخری مرتبہ جا کر لو، اب اس کے بعد تمہیں ان کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ تو ہم دوڑتے ہوئے یہاں پر آئے۔ یہ سارا واقعہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے نواسے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے آخری دیدار کے لیے حضور کی شہزادی کے گھر تشریف لاتے گئے۔ پھر اس کے بعد اور واقعات کی تفصیل ہے مختصر انداز میں یہ کہ سیدہ کائنات کا وقت وصال جب آیا تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے یہ فرمایا کہ غسل کے لیے پانی رکھ دیا جائے۔ آپ اٹھتی گئے، غسل بہت اطمینان کے ساتھ مکمل طور سے غسل کرتی گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صاف ستھرا لباس پہنتی گئے اور آپ حضرت اسماء بنت امیس سے فرماتی ہے کہ دروازے پر جا کر ٹھہر جاؤ، جب تک میں اجازت نہ دوں اندر نہ آنا۔ تو حجرے کے پاس جا کر وہ ٹھہر جاتی ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ جب مجھ سے سیدہ کائنات نے یہ کہا کہ باہر جا کر ٹھہر جاؤ، اجازت کے بغیر نہ آنا، تو میں نے کان لگا کر اندر سنا تو سیدہ پاک کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور آپ بارگاہ کے الہی میں یہ دعا کر رہی تھی، بار الہا میرے باپ مصطفیٰ کے صدقے اور میرے ابا جان کے اس شوق کے صدقے سے جو انہیں میری ملاقات کا ہے، یا اللہ حضرت علی کے اس درد دل آہزاری کے صدقے جو انہیں میرے فراق میں درپیش ہے، یا اللہ میرے حسن و حسین کے علم اور غم میں ڈوبے ہوئے چہروں کے صدقے سے، اے میرے خالق میرے یتیم ہونے والی بچیوں کے تڑپتے ہوئے ان کے غم کے صدقے، اے اللہ میرے بابا جان کی امت کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما۔ یہ دعاؤں کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس یہ فرماتی ہے پھر چند لمحوں کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اس دنیا سے وصال ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی روح مبارک کے حوالے سے آتا ہے جب حضرت اسرائیل کو کہا گیا کہ سیدہ پاک کی روح نکالنے کے لیے تو آپ خاموش رہے، آپ نے روح نکالنے کے لیے کوشش بھی نہیں کی اور آپ آگے بھی نہ بڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے رسول اللہ کی شہزادی کی روح مبارک کو نکالا۔ حاضرین محترم، یہ حضور علیہ السلام کی عظیم شہزادی ہے کہ جس کی زندگی اور جس کے وقت وصال کی یہ دعا کہ جو اپنے بابا کی امت کی فکر ہے، یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا جان کی امت کی بڑی فکر رہی اور حضور علیہ السلام سے بڑا عشق، بڑا محبت، بڑی وارفتگی اور حضور علیہ السلام سے محبتوں کا یہ ثبوت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی کا جو وصال ہوا وہ حضور علیہ السلام سے دوری کے غم میں، اور وہ سبب بنا، وہ ذریعہ بنا۔ الغرض ناظرین محترم، یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جس کا وصال 3 رمضان المبارک کو 11 ہجری میں رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ سیدہ کائنات کا ذکر کرے، ان کو یاد کرے، ان کے چرچے کرے اور ان کی سیرت و کردار پر خواتین عمل کرے، اور اپنے گھر میں رہنے والی خواتین کو ہم تلقین کرتے رہے کہ وہ خواتین بھی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات کے طرز پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی رہے۔ ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تلقین کرتے رہے کہ
ایسی پاک شخصیت پاک ذات کا ذکر بھی کرے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو تلقین کرے کہ اس طریقے سے اپنی زندگی میں سیدہ کائنات کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے۔ حاضرین محترم، 3 رمضان المبارک کے دن اپنے گھر میں اہتمام کیجئے سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ عطا فرمائے اور آپ کے بابا جان کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گفتگو میں جتنی غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، اور اس مختصر سی اپنی نوکری کو سیدہ پاک کی دہلیز پر ہم نے پیش کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری آنے والی نسلوں میں اہل بیت کی وفاداری، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت امام مہدی کے لشکر کا سپاہی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خطاب کو، ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب